ناول میرے محرم، جسے صفوہ ربیع نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ امیر حماد نے ہلکے سے دروازے پہ دستک دی۔ نوشین نے جھمکے اتار کر ٹیبل پہ رکھے اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ٹیکے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جب دستک کی مانوس سی آواز پر ماتھے کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا اور دھڑکن تھم سی گئی۔ اس نے بے یقین نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ امیر حماد دیوار پر ہاتھ رکھے سر کو ہاتھ کی پشت پر ٹکائے کسی ایسے تھکے ہوئے مسافر کی طرح کھڑے تھے جو میلوں چلا ہو اور منزل بے نشان ہو۔ دروازہ کھلنے پر انہوں نے دیکھا منزل سامنے تھی، مگر کیا وہ ان کی دسترس میں تھی؟ نہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نوشین فیضان علی شاہ۔ وہ سامنے سر تا پا سجی سنوری کھڑی تھی، پیلے فراک اور چوڑی دار پجامے میں، جگمگ کرتے لباس کی چمک چہرے کو خیرہ کرتی ہوئی۔ بالوں کا پراندہ کندھے پر ڈالے کسی مہندی کی دلہن کی طرح وہ کھڑی تھی۔ امیر حماد کی نظریں اس کے ٹیکے سے الجھ کر رہ گئیں اور وہ خود حیران تھی امیر حماد کو یوں اپنے سامنے، اپنے پاس دیکھ کر۔ اس نے ان کے حلیے کو دیکھا۔ سرخ آنکھیں، بکھرے حلیے کے ساتھ وہ اس امیر حماد سے بہت مختلف لگ رہے تھے جنہیں وہ شروع سے ہی اس حویلی میں دیکھتی آئی تھی۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس امیر حماد کے وجیحہ سراپے کو دیکھا، جو آج بہت تھکے تھکے سے لگ رہے تھے، اور ابھی کل کی ہی تو بات تھی وہ ایسے ہی بکھرے حلیے، سرخ آنکھوں اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ان کی دہلیز پر گئی تھی۔ مگر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کے بے حال وجود سے نظریں چراتے ہوئے رخ موڑ لیا تھا اور کیا بولے؟ جاؤ نوشین فیضان علی شاہ، تمہیں خرم احسان علی شاہ کے سنگ زندگی کی تمام خوشیاں نصیب ہوں، اور کل خرم احسان علی شاہ کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے تمہارے دل و دماغ میں کسی امیر حماد کا کوئی نام تک نہ ہو۔ وہ تکلیف کی شدت اور خوف کے غلبے سے کانپ اٹھی تھی۔ اس وقت وہ اسے سفید شلوار قمیض، کندھے پر چادر ڈالے کسی سخت دل وڈیرے کی طرح لگے۔ وہ انہیں کہنا چاہتی تھی، امیر حماد، میری زندگی کی سب خوشیاں خرم احسان سے نہیں، آپ سے مشروط ہیں۔ میں خرم احسان سے نہیں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ خرم احسان علی شاہ نہیں، آپ میری منزل ہیں۔ میں وہ نوشین فیضان علی شاہ نہیں ہوں جو کبھی خرم احسان علی شاہ کی ہوا کرتی تھی۔ اس سے وابستہ تھی، اس کی امانت اور زندگی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو آج مجھے بنایا گیا، بابا سائیں اور آپ نے مل کر جو میری قسمت لکھی ہے۔ میں وہ زندگی نہیں جینا چاہتی۔ مگر وہ شخص جسے اس نے چاہا، جس کا ہمیشہ ایک نرم اور مہربان روپ دیکھا، آج وہ چہرے پر ڈھیروں سرد مہری اور رویے میں عجیب سختی لیے بالکل اجنبی کھڑا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، آپ کی یہ دعا میرے لیے بد دعا سے بدتر ہے، مگر وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے پلٹ گئی کہ سامنے کھڑے امیر حماد اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ وہ انہیں نہیں جانتی تھی، وہ انہیں بالکل نہیں جانتی تھی، مگر آج وہ کس ٹوٹے بکھرے حلیے میں اس کی دہلیز پہ آئے تھے، تب جب ان کی دعا قبول ہونے جا رہی تھی، جب وہ خرم احسان علی شاہ کی ہونے جا رہی تھی۔ آج وہ خرم احسان علی شاہ کی مہندی کی دلہن بنی تھی اور رات آہستہ آہستہ سرک کر کل کی طرف جا رہی تھی جب وہ خرم احسان علی شاہ کی شریک حیات بننے والی تھی۔ امیر حماد، اس نے حیرت اور بے یقینی سے انہیں پکارا تو وہ ایک دم چونکے۔ وہ ان کو پکار رہی تھی، ان کا نام لے رہی تھی۔ جلتے وجود میں ٹھنڈک کی لہر سی گزر گئی۔ وہ ورفتگی سے اسے دیکھے گئے۔ امیر حماد، کچھ کہنا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا نوشین، ایسے ہی سمجھ جاؤ نا، بنا کہے، وہ عجیب قرب سے بولے۔ نوشین نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے خرم احسان کی قسمت میں آپ نے اور بابا سائیں نے مل کر لکھا ہے۔ اس کا لہجہ پتھریلا تھا۔ انہوں نے نوشین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک سخت سا تاثر تھا۔ میں، امیر حماد، تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں نوشین۔ ان
का मध्यम सा लहजा। नौशीन का दरवाजे पे धरा हाथ फिसल कर इसके पहलू में आ गिरा और सांसें थम सी गई। इसने महसूस किया जैसे दिल की धड़कन बहुत मध्यम सी, नामहसूस सी हो गई थी। वो ज़िंदगी में पहली बार इजहार मोहब्बत, इकरार मोहब्बत कर रहे थे, मगर किस मौके पर? अपनी मोहब्बत को तो आप दुआओं के साथ किसी और के संग रुखसत कर चुके हैं। इसका लहजा भीगा था, आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। बाबा साईं के फैसले से मैं रूगर्दानी मर के भी नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे इनसे कितनी मोहब्बत है। इनका लहजा कितना बेबस था। मुझे इनका फैसला मानना ही था। ये बाबा साईं के इकलौते बेटे की ज़िंदगी का मामला था। मुझे ये सब अपने हाथों करवाना था, हर सूरत। कल तुम्हें हतमी फ़ैसला सुनाते हुए मैंने सोचा था नौशीन कि मैं खुद पर, अपने जज्बात पर, अपनी मोहब्बत पर बेहिस्सी का एक खोल चढ़ा लूँगा और सारी उम्र इस मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूँगा। मगर आज बेहिस्सी के इस खोल में दरारें पड़ गई और अब मैं चाहता हूँ कि आज की रात मैं कमज़ोर बन जाऊँ और मोहब्बत ताकतवर। सिर्फ़ आज की रात मोहब्बत मेरी कमज़ोरी बन जाए। चलो आज जो वक्त बचा है इसे एक साथ गुजारते हैं। कल तुम खुरम एहसान की हो जाना और मैं फिर से अपने खोल में बंद हो जाऊँगा। और नौशीन, इसने शिद्दत कर्ब से आंखें मींची। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर मोतियों की सूरत बिखरने लगे। नहीं, आज ना तुम रोगी ना मैं। वैसे ही हंसते हुए वक्त गुजारेंगे जैसे साईं शाह के बागात और नहर के किनारे हंसते थे, मुस्कुराते थे, ढेर सारी बातें करते थे। अमीर हम्माद ने हाथ बढ़ाया मगर इसके वजूद में जुम्बिश न हुई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर इसके गजरे से सजी कलाई पकड़ी और सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। हवेली की वसीओ अरीज छत पर अंधेरे का राज था, जैसे अवाइल माँ का चांद अपनी मध्यम रोशनी से चीरने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हवेली के साथ फैला चौड़ा सा गांव और ताहद नज़र फैले वसीओ अरीज बागात और खेत, सब के सब बाबा साईं की मलकियत थे। बहुत पुरअसरार लग रहे थे। अगर वो अकेली होती तो ज़रूर डर जाती, मगर इसके साथ अमीर हम्माद थे, जिनकी मौजूदगी हमेशा इसके लिए सकून का बाइस थी। तब भी जब वो इस हवेली में आई थी, यहाँ के अजनबी बशिंदों और माहौल को सिर्फ अमीर हम्माद की वजह से समझ पाई थी। इसे अमीर हम्माद की कही गई एक बात याद आ गई थी, जो इसे हमेशा ढारस देती। मैं इस हवेली में तुम्हारी हिफाजत का ज़ामन हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और यकीन रखो कि तुम्हारे साथ इस हवेली में कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और इसने यकीन कर लिया। वो कह रहे हैं कि कुछ बुरा नहीं होगा तो नहीं होगा। अमीर हम्माद ने इसका हाथ छोड़ा तो इसने अपनी कलाई की तरफ देखा, जिसमें मौजूद गजरा इनकी गिरफ्त की वजह से पत्ती पत्ती होकर बिखर चुका था। ओह, ये क्या किया? वो पास बने चबूतरे पर बैठती हुई बोली। छत के अतराफ में जगह जगह बुझ चुके दिए रखे थे, गुलाब की पत्तियां बिखरी थीं और दूर एक सजा हुआ झूला साकिन था। वो सब शाम यहाँ होने वाली तकरीब का हाल बता रहे थे। ये हिस्सा औरतों के लिए सजाया गया था। अमीर हम्माद ने अपने हाथों में ढेर सारी पीली पत्तियों को देखा। लड़कियों का हाथ पकड़ना नहीं आता अमीर हम्माद, याद है एक बार ऐसे ही मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी थी। वो दूर खला में देखते हुए बोली। अमीर हम्माद ने अपनी जेब पर हाथ रखा, रुमाल में लिपटी चंद कांच की टूटी चूड़ियाँ। अजाले के तौर पर जो नई चूड़ियाँ लाकर दी थी वो। अमीर हम्माद का जहन भी कहीं दूर भटक रहा था, माजी की गली कूचों में। याद की खुशनुमा तितली उड़ती रही, बेरंग मनाजिर में रंग भरती रही। रात के 10 बज चुके थे। वो कब से खुरम एहसान अली शाह के इंतज़ार में थी। अम्मा साईं इसे खुरम एहसान अली शाह को रात का खाना देने की हिदायत देकर कब की सो चुकी थी। हवेली पर तारीकी और सकूत छाया था। तमाम नफूस अपने अपने कमरों में गहरी नींद में थे। वैसे भी हवेली पर रात जल्द ही अपने पर फैला लेती थी। वो नीम अंधेरे में वसीओ अरीज लॉन्ज में, जो खूबसूरती से सजे दरो दीवार और साजो सामान की वजह से अजीब तलस्माती तासुर दे रहा था, एक सोफे पर बराजमान किताब की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ थी। इसने जमाई रोकते हुए वॉल क्लॉक की जानिब देखा
اور پھر تشویش سے دروازے کی جانب۔ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ نوشین نے محسوس نہیں کیا مگر اس کے قدموں میں نامعلوم سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ کتنی دیر کر دی خرم احسان، میرا نیند سے برا حال ہے۔ وہ کتاب رکھ کر اٹھی۔ سوری نوشین، تمہیں ویٹ کرنا پڑا۔ وہ گرنے کے سے انداز سے صوفے پر بیٹھا۔ کھانا لے کر آؤں؟ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ خرم احسان کی بات پر وہ تلملا ہی تو اٹھی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے مزے سے نیم دراز تھا۔ نوشین نے کشن اٹھا کر اسے مارا۔ اٹھو، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ 2 گھنٹے کی میری نیند برباد کر دی، اور جو تمہارے لیے کریلے بنا کر رکھے ہیں وہ کون کھائے گا؟ احسان نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ واٹ؟ کریلے؟ ماتھے پر 1000 سلوٹیں تھیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نہیں کھاتا۔ آج کھانے ہوں گے، سزا کے طور پر۔ وہ جتاتی ہوئی مسکراہٹ سے بولی۔ مجھے اتنا ویٹ کروایا، میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کا انداز بھی چیلنجنگ تھا۔ میں لے کے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھی۔ نوشین، رکو، اس نے پکارا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز میں کیا تھا؟ وہ ٹھٹک کر رکی۔ خرم احسان کے چہرے کا عجیب سا تاثر۔ بیٹھو یہاں نوشی۔ نوشین اس کے سامنے ہی صوفے پر ٹک گئی۔ اسے خرم احسان کی آنکھیں سرخ نظر آئیں۔ خرم، تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آنکھیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بالکل۔ احسان نے اس کی بات کاٹی۔ تم میرے انتظار میں تھی؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جانتی ہو نا؟ ہمارا ساتھ بچپن سے طے ہے۔ نوشین کا رنگ فک ہوا۔ ہاں احسان، مگر اس وقت تمہیں یہ سب باتیں خرم احسان نے اسے ٹوک دیا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر یہ تھی میرے محرم کی پہلی ایپیسوڈ اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔